بلوچستان سے آئے ہیں، جمال ریحانی ان کا نام ہے۔ دیکھیے، میں ایسے لوگوں کے اوپر سب سے پہلے بات کرنا ہی نہیں چاہوں گی، اور یہی بات کروں گی کہ جس کو جو کرنا ہے وہ کرنے دے، کیونکہ بلوچستان میں یہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، دوسری بات یہ جو کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا گیا ہے، جس نے بھی شہید کیا گیا ہے، یہ بی ایل اے کا نام لے رہے تو بی ایل اے والے وہ رہے، ہم میں سے کوئی بی ایل اے والا نہیں ہے، ہم جو ہے سادہ سا عوام ہے، ہمارے یہی مطالبات ہے کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، یہاں وہ لوگ بیٹھے جن کے لوگ مسنگ ہیں، اور بی ایل اے والے سے ڈائریکٹ لڑائی کرتے، وہ اس طرح کے روڈوں پہ نہیں بیٹھتے، آپ جا کے ان سے سوال کریں نا، کیوں آ کے اب تصاویریں یہاں لے کے بیٹھے ہو کہ ہم ان سے انصاف مانگتے ہیں، ہم تو خود عوام ہیں، ہم خود مظلوم ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو گرفتار کیا، ان کے جو ہیں سول کپڑے تھے، وہ عرب کی شکل میں بن کر آئے تھے، دھکوں اور لاٹھیوں کے علاوہ کوئی انصاف نہیں ملا۔ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ اپیل اور انصاف کا تقاضا ہم نے ہمیشہ جو ہے پاکستانی اداروں سے کیے، حکومتی نمائندوں سے کیا ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی ہمیں سننے کو تیار نہیں ہوا۔ میں عوام کی نہیں کہہ رہی، میں ریاست کی کہہ رہی ہوں، جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہمیں ڈنڈے مارے، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا بہت اچھے شاندار طریقے سے، 2 دن اپنے جیل میں ہماری مہمان نوازی کی، ان کی تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری یہ تحریک چلتی آ رہی ہے اور چلتی ہی رہے گی، کیونکہ ہم نے ان ماؤں کو، ان بچوں کو کبھی ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماذب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تربت سے نکلے ہوئے؟ جی، ویسے ہمارے اس تحریک کو 48 دن ہو رہا ہے آج۔ ہمارا جو لانگ مارچ تربت سے لے کر بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہو کر اسلام آباد کے اداروں تک آ رہے تھے، تو اس سے پہلے ہمارا یہ جو کیمپ یہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جاری تھا، تو میں اسی کیمپ میں موجود تھی، اور پچھلے کئی دنوں سے ہمارا دیکھیں یہ کیمپ اس سردی میں ابھی مطلب جاری ہے۔ چھوٹے چھوٹے آپ سے سوال کروں گا، آپ نے کھل کر جواب دینا ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 15 سال ہے۔ آپ نے ہاتھ میں یہ کس کا پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے؟ میرے ہاتھ میں یہ جو تصاویر ہے، یہ میرے چاچو راشد حسین کی ہے۔ آپ کے چاچو راشد حسین کو کس نے لاپتہ کیا تھا، کب کیا تھا، کتنا عرصہ بیت گیا؟ انہیں آج سے 6 سال پہلے یو اے ای سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو گرفتار کیا، ان کے جو ہیں سول کپڑے تھے، وہ عرب کی شکل میں بن کر آئے تھے۔ ٹھیک، تو آپ 6 سالوں سے انصاف کی طلبگار ہیں؟ جی۔ کسی نے انصاف دیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس آیا؟ کسی نے آپ کی سنی؟ نہیں، دھکوں اور لاٹھیوں کے علاوہ کوئی انصاف نہیں ملا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو انصاف نہیں مل رہا؟ کیونکہ انصاف ہی میرے خیال میں آج کل مسنگ ہے۔ اچھا، انصاف آج کل مسنگ ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہاں اسلام آباد پریس کلب وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے کتنے روز گزر گئے؟ ہمیں تو 48 دن ہو رہے ہیں آج پورا دن، اور آج بھی ہمارا جو ہے ہائی کورٹ میں پیشی ہوا، وہاں ہم گئے تو جیسے ایس ایچ او یہاں ہم پہ لاٹیاں چارج کر رہا تھا، اور وہاں یہی کہہ رہا تھا کہ نہیں، انہیں کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہے۔ باقاعدہ ہم جتنے دنوں سے یہاں بیٹھے، ہمارے ارد گرد کیمرہ لگے اور بیریئرز میں ہم بند ہیں۔ تو یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کس سے انصاف کی امید ہے؟ انصاف ملے گا نہیں ملے گا؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ اپیل اور انصاف کا تقاضا ہم نے ہمیشہ جو ہے پاکستانی اداروں سے کیے، حکومتی نمائندوں سے کیا ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی ہمیں سننے کو تیار نہیں ہوا۔ کوئی سننے کو تیار نہیں ہوا۔ آپ بلوچستان میں کہاں سے ہیں؟ میں ضلع خضدار سے ہوں۔ خضدار سے ہیں۔ آپ اسلام آباد میں آئیں تو آپ کو پہلی رات اسلام آباد پولیس نے مارا پیٹا، ایسا ہی ہے؟ مارا پیٹا نہیں، بلکہ اپنا اور ہمارا رشتہ بتا دیا دنیا والوں کو کہ ہمارا رشتہ یہ ہے۔ کیا رشتہ ہے آپ کا اور اسلام آباد پولیس کا اور اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کا؟ ظلم اور ڈنڈے کو۔ میں عوام کی نہیں کہہ رہی، میں ریاست کی کہہ رہی ہوں، جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہمیں ڈنڈے مارے، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا بہت اچھے شاندار طریقے سے، 2 دن اپنے جیل میں ہماری مہمان نوازی کی، ان کی تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں۔ آپ کے بالکل سامنے ایک اور کیمپ لگا ہے، بلوچستان سے آئے ہیں، جمال ریحانی ان کا نام ہے۔ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلوچ لاپتہ افراد ہیں، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، میں ایسے لوگوں کے اوپر سب سے پہلے بات کرنا ہی نہیں چاہوں گی، اور یہی بات کروں گی کہ جس کو جو کرنا ہے وہ کرنے دے، کیونکہ بلوچستان میں یہ جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، یہ بس پہلے تو بلوچستان تک ہی محدود تھا، لیکن اب یہ پاکستان کے ہر وہ جگہ میں چل رہا ہے،
اور آئی دوسری بات یہ جو کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا گیا ہے، جس نے بھی شہید کیا گیا ہے، یہ بی ایل اے کا نام لے رہے، تو بی ایل اے والے وہ رہے، ہم میں سے کوئی بی ایل اے والا نہیں ہے. ہم جو ہے سادہ سا عوام ہے، ہمارے یہی مطالبات ہے کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہے. اگر آپ ان میں سے پوچھیں کسی کے بھی مطلب جہاں سے جو شہید ہوا ہے ان سے پوچھیں کہ ان کی والدہ یا ان کی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، یہاں وہ لوگ بیٹھے جن کے لوگ مسنگ ہیں. اور بی ایل اے والے سے ڈائریکٹ لڑائی کرتے، وہ اس طرح کے روڈوں پہ نہیں بیٹھتے. آپ جا کے ان سے سوال کریں نا، کیوں آ کے اب تصاویریں یہاں لے کے بیٹھے ہو؟ کیا ہم ان سے انصاف مانگتے ہیں؟ ہم تو خود عوام ہیں، ہم خود مظلوم ہیں. ٹھنڈی راتوں میں آپ یہاں پر کافی دنوں سے بیٹھی ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں آیا، کہیں سے انصاف کی امید نظر نہیں آ رہی، تو اگر انصاف نہ ملا تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری یہ تحریک چلتی آ رہی ہے اور چلتی ہی رہے گی، کیونکہ ہم نے ان ماؤں کو، ان بچوں کو کبھی ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ بڑے بہادری سے یہاں بیٹھے، آپ نے ان پہ لاٹھی چارج کیا، آپ کو 100 سلام، لیکن یہ ٹوٹنے والوں میں سے نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم بلوچستان سے، ہمارے چیف جسٹس بلوچستان سے، ہمارے وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کہا کہ جو صحافی بلوچستان کے لاپتہ افراد کے بارے میں بات کرتے ہیں بی ایل اے جوائن کر لیں، وہ انہی میں سے ہیں. تو آپ کے مسائل حل کرنے کا تو کوئی ان کو میرے خیال میں ترجیحات میں شامل نہیں ہے. دیکھیے، بات یہ ہے، میں پھر سے یہی بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں، کسی بھی طریقے کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے بچے اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے بچے مزدور تھے، ہمارے بچوں کا کسی سیاسی کارکن تنظیم سے تعلق نہیں. یہ بات ہم کہتے آ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں. کبھی آپ سوچئے، ان ماؤں سے پوچھیں کہ آپ مسنگ پرسنز کی فیملی سے ہیں یا آپ شہید کی فیملی سے ہیں. مذہب آپ ہیں تو بہت چھوٹی سی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ عوام کو یہ بات سمجھا سکتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بلوچ لاپتہ افراد ہیں اور یہ دھرنا کر رہے ہیں، یہ مسائل صرف انہی کے کیوں ہیں، باقی صوبوں میں کئیوں کو مسئلے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ بتا دیں کہ یہ مسائل صرف آپ ہی کو کیوں پیش آئے؟ دیکھیے، ہم پچھلے 48 دنوں سے بیٹھے ہیں، تو ہمارے پاس یہاں سندھی مسنگ پرسنز کی فیملیز آ رہے ہیں، یہاں پٹھانوں کے بھی آ رہے ہیں. دیکھیے، یہ مسئلہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ بلوچستان تک محدود نہیں، یہ بلکہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے. امید ہے کوئی اس ریاست سے، اس نظام سے؟ مجھے کوئی امید نہیں. آپ کے وقت کا شکریہ. بہت شکریہ.